آج ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ وائٹ پیلس میں آریان کا نکاح تھا۔ اس کے نکاح سے وائٹ پیلس کی رونقیں لوٹ آئی تھی، مگر ان دونوں میں ایک سرد سی دیوار آ چکی تھی۔ بہت ہی ضروری بات پر ہی ماہر اور وہ ایک دوسرے کو مخاطب کرتے تھے، ایک ہی کمرے میں جیسے وہ دو اجنبی رہ رہے تھے۔ رواحہ نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اسے ہمت نہ ہوئی۔ ہاں، اس کے الفاظ سخت تھے، وہ وضاحت دینے کئی مرتبہ آیا تھا اس کے پاس، مگر بدلے میں اس نے بھی تو کچھ کم نہیں کیا تھا۔ اپنے الفاظ کی تیروں سے اسے گھائل کر کے رکھ دیا تھا، جیسے اس کی کمر توڑ کر رکھتی تھی۔ سبھی لوگ نکاح کی تیاری میں مصروف تھے اور وائٹ پیلس میں ایک ہنگامہ سا برپا تھا۔ تبھی منی رواحہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سخت قسم کا منہ پھلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ منی کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آئی اور بولی، ارے کیا ہوا ماہر خان کی مارش میلے کو؟ وہ بولی، منی یہ کیسے کپڑے ہیں؟ میں نے نہیں پہنے۔ رواحہ نے فنکشن کے لیے پہنے ہوئے شوخ کپڑے اسے دکھاتے ہوئے کہا تو وہ بولی، ارے ہٹ، میرے سامنے یہ نخرے مت کیا کر۔ جب وہ تیری ہری بلا تیرا حشر بگاڑے گا نا تو اسے دکھائیے یہ نخرے۔ منی نے مزے سے کہا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ماہر بلیک ٹو پیس میں تیار اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے نہ صرف منی کی بات سن لی تھی، بلکہ سامنے کھڑی اپنی مومی گڑیا کا توبہ شکن حسن بھی ملاحظہ کر لیا تھا، اور وہ اس کے حسن کو دیکھ کر ایسی کیفیت میں بری طرح پھنسا تھا کہ سب کچھ بھول چکا تھا، مگر جلد ہی اس کے گڑبڑا کر دوپٹہ اٹھانے پر اپنی کیفیت پر قابو پاتا اس پر سے نگاہیں پھرتا ڈریسنگ روم میں گم ہو چکا تھا۔ وہ جو کچھ بھی لینے آیا تھا اندر جا کر بھول چکا تھا کہ وہ کیا کرنے آیا ہے۔ تبھی اپنی کنپٹیاں سہلائی تھی اور واپسی کے لیے قدم موڑے ان کے قریب سے گزرتے اب کی بار اس نے اپنی بے ایمان ہوتی نگاہوں کو ہرگز دیدار کا جام پی کر بہکنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ تبھی اس کی جانب دیکھے بغیر وہ کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا، اور رواحہ کے اندر جو ایک بیوی کی روح تھی وہ چاہتی تھی کہ اس کا یہ سجا سنورا روپ اس کا شوہر دیکھے، اس کا یہ روپ شوہر کی نگاہ میں معتبر ہو۔ اس کی یہ حسرت ہی رہی، تبھی تو دو آنسو ٹوٹ کر اس کے گریبان میں جذب ہوئے تھے، جنہیں اس نے منی سے بمشکل چھپایا تھا۔ شفا اپنے کمرے میں بہت ہی اداس بیٹھی تھی، کیونکہ اس کے پاپا نہیں تھے۔ ہاں، مگر انہوں نے نکاح کی خبر اس سیف تک ضرور پہنچا دی تھی اور یہ بھی بول دیا تھا کہ اب ان کا شفا سے کوئی تعلق نہیں۔ رواحہ اور پنکی اسے لے کر باہر آئے تھے اور اسے دیکھتے ہی آریان کی نگاہ اس پر ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ وہ بے اختیار اس چھوٹے مگر خطرناک جلاد کا دل دھڑکا چکی تھی۔ شفا کو لا کر صوفے پر آریان کے پہلو میں بٹھا دیا گیا تھا۔ نکاح کی شروعات ہوئی اور جلد ہی یہ مرحلہ بھی طے پا گیا، اور شفا کامران حسن شفا آریان پاشا ابراہیم بن گئی۔ وہ اب پاس بیٹھے شخص کی وقتاً فوقتاً خود پر پڑتی گہری نگاہوں سے بہت ہی زیادہ جھجک محسوس کر رہی تھی۔ نکاح کے وقت ریشما بھی باہر موجود تھی، جو اب اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ تبھی تو ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوا تھا لاؤنج میں۔ سب نے کافی انجوائے کیا۔ منی نے ڈانس کرتے ہوئے بیچ میں دلہا دلہن کو بھی گھسیٹ لیا تو کافی ہوٹنگ ہوئی۔ ماہر جو بظاہر ایک طرف لاپرواہ سا کھڑا تھا، اسے پتا تھا کہ اس کی بیوی بھی بار بار اس کی جانب دیکھ رہی ہے، مگر وہ خود کو اس کی جانب دیکھنے سے گریز ہی کر رہا تھا۔ فجر کی طبیعت کی وجہ سے مہابیر اسے روم میں چھوڑ آیا تھا، بلکہ اسے کھانا اور میڈیسن دے کر آرام کرنے کا بول آیا تھا، اور آج اس کا آریان کی دیسی درگت بنانے کا فل پروف پروگرام تھا، جیسا ماہر کے نکاح پر انہوں نے اس کو بنانا چاہا تھا، مگر اس کی زد میں فجر آ گئی تھی۔ وہ باہر آیا، شفا کو سر کے روم میں لے جایا جا چکا تھا۔ تبھی وہ پلان کے مطابق آریان کے پاس آیا اور بولا، یار برو، ایک ملاقات ہی ارینج کروا دیں، زیادہ کچھ نہیں، بس ایک گفٹ دینا ہے اسے۔ آریان نہیں جانتا تھا کہ وہ مہابیر سے یہ بات کر کے خود ہی اپنی شامت کو آواز دے رہا ہے۔ مہابیر بولا، اوکے، تم یہ سافٹ ڈرنک پیو اور چل کرو، میں تمہاری میٹنگ ارینج کر کے آتا ہوں۔ مہابیر گہری مسکان لیے بولا تو آریان نے جلدی سے وہ سافٹ ڈرنک، جس میں وہی ٹیبلٹ تھی، اپنے لبوں سے لگا لی اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ ادھر مہابیر نے شفا کے پاس عاشق کو بھیجا
جوس دے کر جو وہ اسے پلا آئی تھی، اور اس جوس میں بھی وہی ٹیبلٹ تھی، اور اب ان کی اوٹ پٹانگ حرکتیں ریکارڈ ہونی تھی اور بعد میں آریان کی واٹ لگانی تھی ان سب نے مل کر۔ اور مہابیر کی اس حرکت نے ان دونوں کو اس رات واقعی ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا۔ کبھی یاد آؤں تو پوچھنا ذرا اپنی فرصت شام سے، کبھی یاد آؤں تو پوچھنا ذرا اپنی فرصت شام سے، کسے عشق تھا تیری ذات سے، کسے پیار تھا تیرے نام سے، ذرا یاد کر کے وہ کون تھا جو کبھی تجھے عزیز تھا، وہ جو جی اٹھا تیرے نام سے، وہ جو مر مٹا تیرے نام پہ۔ ہمیں تو بے رخی کا گلہ نہیں، ہمیں تو بے رخی کا نہیں گلہ، کہ یہی وفاؤں کا ہے صلہ، مگر ایسا جرم تھا کون سا کہ گئے ہم دعا و سلام سے۔ کبھی یاد آؤں تو پوچھنا ذرا اپنی فرصت شام سے۔ رواحہ بہت دیر سے اپنے بیڈ روم میں حسب عادت گھٹنے فولڈ کیے ان کے گرد بازو لپیٹے اس ستم گر کا انتظار کر رہی تھی۔ ریشمی دوپٹہ جو سنبھالنا اب مشکل ہو رہا تھا گلے میں جھول رہا تھا، اور اب بس ہو چکی تھی۔ رات کا 1 بج چکا تھا اور آنکھیں چھلکنے کو بیتاب تھی۔ جرم تو دونوں کا برابر تھا، پھر وہ اتنا کیوں بے مہر ہو گیا تھا کہ اس کی جانب دیکھنا تک گوارا نہیں کر رہا تھا؟ جب بہت دیر تک بیٹھے بیٹھے اس کی کمر تختہ بن چکی تھی تو وہ تھک ہار کر اٹھ بیٹھی، مگر وہ ستمگر نہ جانے کہاں منہ موڑے گم تھا۔ ابھی وہ رونے کی شغل کی شروعات ہی کرنے لگی تھی جب اس کے دروازے پر مخصوص آہٹ سنائی دی۔ دروازہ کھلا اور وہ دشمن جاں اندر آیا، اور وہ جو جان بوجھ کر باہر وقت ضائع کر رہا تھا کہ اسے نظر نہ آئے، اور وہ جو اس کو اگنور کرنے کی تگ و دو میں اپنی جان ہلکان کر رہا تھا تاکہ اسے دیکھ کر مشکل میں جان نہ پھنس جائے، تبھی لیٹ اندر آیا تھا، مگر اسے اپنے سامنے انتظار کرتے پایا تو چونک اٹھا اور اس کا دل بری طرح تڑپ اٹھا۔ کس عذاب میں جھونک دی تھی، اس مومی وجود کو اگنور نہیں کر پا رہا تھا اور اس پر مہربان بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ رواحوں سے دیکھ کر سیدھی ہوئی، مگر وہ زمین پر جانے کیا تلاش کرتا ڈریسنگ روم میں غائب ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈریسنگ سے اپنا ٹراؤزر اور ٹی شرٹ لیے وہ واش روم میں گھس گیا۔ رواحہ اس کی سر مہری محسوس کرتی بری طرح اپنے لب کچلتی اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ادھر وہ آدھا گھنٹہ شوبر کے نیچے کھڑا اس مشکل میں پھنسا رہا کہ باہر نکل کر کیسے زیادہ دیر اس سے نگاہیں چرا پائے گا۔ اسے تو یہ ناممکن ہی لگ رہا تھا۔ اس نے یہاں سے در بدر ہونے کا فیصلہ کیا، یعنی یہاں سے اپارٹمنٹ یا ابراہیم ہاؤس چلے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ واش روم سے گیلے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ایک سر سی سانس کھینچ کر باہر آیا اور باہر ٹیبل سے اپنی کیز، موبائل، والیٹ اٹھائے اور رخ باہر کی جانب موڑا۔ رواحہ جو بیٹھی اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہی تھی، اس کے باہر جانے پر بھڑک کر بیڈ سے اتری تھی اور بولی، کدھر جا رہے ہیں آپ؟ سوال پر ماہر ٹھٹکا رکا مگر مڑا نہیں اور بولا، ضروری کام ہے۔ یہ بول کر پھر بھی اس نے جانا چاہا، مگر وہ بجلی کی سی تیزی سے اس کے سامنے آئی اور دروازہ کھولنے سے پہلے ہی اٹھنے والا ماہر کا ہاتھ ہوا میں رہ گیا۔ وہ بھیگی پلکیں، سرخ چہرہ اور کپ کپاتے لب لیے اس کے سامنے تھی۔ وہ بولا، روح ہٹو میرے سامنے سے۔ رواحہ نے جواباً زور زور سے انکار میں سر ہلایا۔ تبھی ماہر سوہم خان نے جھٹکے سے اسے بازو سے تھام کر دروازے لگایا تھا اور بولا، کیا تم مجھے آزمانا چاہتی ہو؟ رواحہ نے پھر نفی میں سر ہلایا اور بولی، میں نے آپ کو اس وقت آزما لیا تھا جب دارالامان سے واپس آئی تھی۔ تو پھر کیا چاہتی ہو تم روح؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، بس۔ اب وہ اپنے منہ سے کیا بولتی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے کہ آپ کی یہ بے رخی میری جان لے لے گی۔ ماہر نے بھی اس کی کمر کو اپنی آہنی گرفت میں لیا تھا اور بولا، کیوں نہیں جاؤں؟ میں ہوں انسان، ہوں فرشتہ نہیں۔ اگر میں بہک گیا تو تمہیں پھر سے وہی شکایت ہوگی کہ… ابھی وہ بات مکمل کر ہی رہا تھا کہ رواحہ نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ لیا، پھر اس کے پیروں پر اپنے پیر رکھے اور ذرا سا اونچی ہوئی۔ ماہر نے بھی جو اسے کمر سے تھاما ہوا تھا کمر کو سہارا دے کر اونچا کیا
تاکہ وہ جو کرنا چاہتی ہے بآسانی کر لے۔ رواحہ نے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے تھے تو ماہر نے سکون سے آنکھیں بند کر کے وہ پھولوں جیسا لمس اپنی روح تک اترتا محسوس کیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ سسک پڑی اور اس کی گردن میں منہ چھپا لیا۔ اب برداشت کی ہر حد پار ہو چکی تھی۔ تبھی اس نے اسے بازو میں بھرا تھا اور اسے لیے بیڈ تک آیا۔ پھر اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے قریب نیم دراز ہو کر بیڈ گراؤنڈ سے ماہر نے ٹیک لگائی تھی اور پھر بولا، روح میری جان، میری دھڑکن، غور سے سنا میری بات۔ تم مجھ سے ناراض ہو، پر میں نے اس وقت جو کہا وہ سب بکواس تھا۔ میں نے بکواس کی تھی اور میں بھونک رہا تھا۔ میں نے صرف عیش کی وجہ سے یہ سب بولا تھا۔ میں تمہیں چھوڑ دوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں مر جاؤں گا تمہیں چھوڑ کر روح۔ تم میری زندگی، میری آتی جاتی سانسیں ہو، اور کوئی اپنی سانسیں چھوڑ سکتا ہے بھلا؟ میں نے آتی جاتی سانس سے تم سے محبت کی ہے، تمہیں چاہا ہے۔ میں آج قسم کھا کے اور اس دنیا میں موجود ہر شے کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں ماہر سوہم خان تم سے بے پناہ عشق کرتا ہوں۔ تم میری زندگی ہو، میرا عشق، میری دھڑکن ہو۔ I love you so much روح۔ تم سے میں ہوں۔ تم نے میری زندگی حسین کر دی، اس دل کو دھڑکایا میرے سینے میں۔ ماہر اعتراف محبت کرتا دیوانہ وار اسے چوم بھی رہا تھا۔ رواحہ نے بھی اپنے اندر سکون اور سرشاری اترتی محسوس کی۔ وہ خاموش ہوا اور اس کے بالوں میں منہ دیا تو رواحہ کو اچھا نہیں لگا۔ تبھی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کیا تھا اور بولی، آپ بہت بولے ہیں، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ آج میں کیسی لگ رہی تھی۔ رواحہ نے برا سا منہ بناتے اس کے سینے پر مکے برسائے۔ تب وہ گہرا مسکرایا اور ذرا سا اوپر ہو کر اپنی شرٹ اتاری اور بولا، اب بتاؤں گا نا میری جان کہ کہاں کہاں سے اور کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں۔ اب اپنے ہر عمل سے تمہیں یہ سب بتاؤں گا۔ اس کے معنی خیز لہجے نے رواحہ کو اپنے آپ پر سمٹنے میں مجبور کر دیا تھا۔ اور یہ رات مفرا کے لیے بھی بہت پر اسرار پہلیاں اور بہت بڑا سرپرائز لے کر آئی تھی۔ وہ جب روم میں داخل ہوئی تو چھوٹے سے 2 سفری بیگ بیڈ پر پیک پڑے تھے۔ وہ حیران ہوئی اور اس سے پہلے کہ وہ ڈریسنگ کی جانب بڑھتی، جبران روم میں داخل ہوا تھا۔ وہ بولا، مفرا ادھر نہیں، ادھر آؤ، ہمیں نکلنا ہے فوراً۔ وہ مصروف سے انداز سے بولا اور الماری سے نکال کر بلیک 2 پیس کے اوپر اپنا کوٹ پہننے لگا۔ مفرا کو حیرت ہوئی اور بولی، کدھر، کہاں جانا ہے ہم نے؟ مفرا، سوال بہت پوچھتی ہو یار، رستے میں بتا دوں گا، ابھی فی الحال چلو۔ جبران اس کی جانب بڑھا اور اسے صوفے سے اٹھا کر کہ جو وہاں تیار کر کے رکھی گئی تھی ایک لانگ سویٹر پہنا کر اس کے اوپر گرم شال اوڑھا دی۔ وہ الجھتی رہی مگر جبران اس کا ہاتھ تھامے دونوں بیگ اٹھائے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ رات کے 1 بج چکے تھے اور وہ بہت الجھی ہوئی تھی۔ جبران اسے لیے باہر آیا اور لا کر اسے اپنی پراڈو میں بٹھایا اور خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ رات کا یہ سفر بے حد پر اسرار سا لگ رہا تھا مفرا کو۔ وہ بولی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے بتانا ہے یا نہیں؟ بتا رہا ہوں بھائی، ہم لوگ پنجاب جا رہے ہیں۔ شہر کا نام بتایا تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، بھی ادھر جا کر ہی پتہ چلے گا۔ اچھا، لیکن کس لیے؟ وہاں ایک سیمینار ہے اور فیوچر میں بھی تمہیں اٹینڈ کرنے پڑیں گے اس طرح کے سیمینار، تو ابھی سے ہی تمہیں عادت ہونی چاہیے۔ تبھی گاڑی ایک جگہ جھٹکے سے رکی تھی۔ وہ نیچے اترے مگر سامنے ہی ہیلی کاپٹر دیکھ کر مفرا کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھی۔ وہ بولی، مجھے نہیں جانا اس میں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ مفرا نے کہا تو جبران نے دانتوں تلے لب دبا لیے۔ ابھی تو میری جان پتہ نہیں کون سا سرپرائز منتظر ہے تمہارا اس گہری رات میں، ابھی سے ڈر گئی؟ اب چلو۔ جبران اس کا ہاتھ کھینچا۔ نو، دیکھیں مجھے نہیں جانا، آپ اکیلے جائیں۔ مفرا یار، کچھ نہیں ہوگا، چلو میرے ساتھ، میں ساتھ ہوں نا۔ اب وہ واقعی اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ بولی، جبران مجھے اونچائی سے ڈر لگتا ہے، یو نو وٹ، مجھے فوبیا ہے اس سے۔ وہ ڈر کر بولی تو بولا، ہاں تو اس دن جب سوسائڈ کرنے والی تھی اس دن کیوں تمہارے اندر اتنی دلیری آ چکی تھی؟ کیا تم نے اس دن نیچے گرنے کے بجائے اوپر اڑنا تھا کیا؟ جبران نے اسے پوچھا تو وہ بولی، اس دن تو مجبوری تھی نا۔ اچھا، یہ سمجھ لو کہ آج بھی مجبوری ہے۔ جبران اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کی، اسے لیے ہیلی کاپٹر کی جانب بڑھ گیا۔
اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اسے لیے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ بولی، جبران مجھے سچ میں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اس کے ساتھ چپک کر بیٹھ چکی تھی۔ میری جان، ابھی تو کئی امتحان اور بھی ہیں۔ وہ پر اصرار سے مسکرائے تو تبھی ہیلی کاپٹر سٹارٹ ہونے لگا۔ مفرا نے اس کے بازو میں منہ دے کر خود کو چھپا لیا تھا۔ یہ سفر یقیناً مفرا کے لیے یادگار ترین ہونے والا تھا۔ جبران نے سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس نے مفرا سے جھوٹ بولا تھا کہ وہاں ایک سیمینار کے لیے جانا تھا۔ دراصل وہ ایک خاص مقصد اور ایک خاص کام سے پنجاب جا رہا تھا، اور وہ خاص کام کیا تھا یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ رات کی گہرائیوں میں ہیلی کاپٹر کی دل دوز آواز چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ قریباً 2 گھنٹے بعد ہیلی کاپٹر پنجاب کے شہر چکوال کی حدود میں اترا تھا۔ وہ دونوں نیچے اترے تو حد نگاہ پہاڑ اور ہریالی دیکھ کر مفرا کی آنکھیں پھیل گئی کہ آخر انہیں جانا کہاں ہے۔ جبران، یہ سب کیا ہے؟ وہ اس پراسرار اور خوبصورت علاقے کو دیکھ کر پوچھے بغیر رہ نہ سکی۔ وہ بولا، یہ کسی شہنشاہ بندے کی ذاتی پراپرٹی ہے جو خود تو لاہور میں رہتا ہے مگر اپنے بچوں کے ساتھ یہاں اکثر رہنے آتا ہے۔ مگر یہ ہے کیا؟ بس 3-4 پہاڑوں کی چوٹی پر دیواریں نظر آ رہی ہیں۔ مفرا کو اکثر پہاڑوں کی چوٹی پر بنی اس عمارت پر مینار بھی نظر آ رہے تھے۔ وہ بولا، یہ بہت بڑا فارم ہاؤس ہے۔ جبران، مجھے یہ خوبصورت فارم ہاؤس اندر سے دیکھنا ہے، چلو۔ وہ فوراً مچلنے لگی تو جبران نے کہا، دیکھو مفرا، اندر جانے کی پرمیشن کسی کو نہیں، حتیٰ کہ ہمیں بھی نہیں۔ وہ گہرا سا مسکرایا مگر اینڈ والی بات اس نے سنی ہی نہیں۔ وہ تو باہر کے پر اسرار رستوں میں کھوئی ہوئی تھی جب ایک حد نگاہ کھائی نظر آئی۔ کھائی کے بیچوں بیچ ایک اور انتہائی خوبصورت عمارت جس کے طویل و عریض صحن میں مختلف جانور، گھوڑے اور ہرن دکھائی دے رہے تھے۔ مفرا تو قدرت کے ان حیرت انگیز نظاروں میں کھو چکی تھی۔ ایک تو پہاڑ، اوپر سے پہاڑوں پر بنی وہ خوبصورت ترین چھوٹے بڑے گھر۔ وہ حیرت سے سب کچھ دیکھے گئی۔ 1.25 گھنٹے کی مسافت کے بعد ان کی گاڑی جہاں رکی تھی وہ ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ گاڑی سے وہ لوگ نیچے اترے تو مفرا اپنے چاروں جانب دیکھ کر حیرت میں ڈوبی، کیونکہ وہ سڑک کے بیچوں بیچ چوراہے پر کھڑی تھی اور اس کے چاروں جانب پہاڑ تھے اور تمام رہائشیں اور گھر پہاڑوں پر بنے ہوئے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ایک گھر کی چھت پر دوسرا گھر ہے۔ قدرت کے حسین شاہکاروں پر انسان کی اس عجیب و غریب تخلیق پر وہ بار بار حیرت میں ڈوب رہی تھی۔ جبران، یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے، اور آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے۔ جبران نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، ادھر آؤ۔ اس نے اس کی دوسری جانب گھمایا اور ایک بہت اونچائی پر اشارہ کیا۔ کیا تم وہ بہت بڑی ریڈ لائٹ دیکھ رہی ہو؟ مفرا نے ریڈ لائٹ دیکھ کر کہا، ہاں، ہم نے وہیں جانا ہے مفرا۔ ابھی ان کی باتیں جاری تھی کہ تبھی ایک شخص وہاں ہیوی بائک لے کر آیا۔ بائک سے اتر کر اس نے جبران سے ہاتھ ملایا اور ایک جانب اندھیرے میں گم ہو گیا۔ جبران ہیوی بائک پر سوار ہوا اور بولا، چلیں بیگم؟ کیا ہم اتنی اونچائی پر اس بائک پر جائیں گے؟ مفرا پھر سے خوف سے سفید پڑی تو بولا، ہاں بالکل۔ اور پھر اپنی منزل پر پہنچ کر ان کی بائک ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ اس قدر اونچائی تھی کہ پہاڑ اور ان کی آبادی اب اپنے قدموں تلے انہیں دکھائی دے رہی تھی۔ جب جس کاٹیج کے باہر وہ کھڑے تھے اس کا دروازہ کھلا تو جبران نے اس کو متوجہ کیا۔ جبران نے بہت ہی احترام سے نکلنے والی بزرگ ہستی کو جھک کر سلام کیا اور بولا، کیسے ہیں آپ میجر عاصم؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ بہت یاد آتی ہے تم سب کی۔ وہ اندر آتے ہوئے باتیں کرنے میں مصروف تھے جبکہ مفرا اس چھوٹے سے محل نما کاٹیج کو دیکھ رہی تھی جس کے اندر لکڑی کا کام اس قدر خوبصورتی سے کیا گیا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی اور ہی دنیا میں چلی آئی ہے۔ میجر عاصم اور ان کی بیگم ان کے استقبال اور مہمان نوازی کے لیے جاگ رہے تھے۔ وہ لوگ فریش ہو کر آئے تو انہوں نے کھانا لگایا اور خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ مفرا کو یہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یہ سب اتنا خوابناک اور تخیلاتی تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی خواب میں ہے ابھی تک۔ وہ لوگ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر مفرا کی بند ہوتی آنکھیں دیکھ کر مسز عاصم کو ہوئی اس پر رحم آیا، تبھی وہ اسے لیے ان کے روم کی جانب چلی گئی تھی۔
جبران نے اپنے بیگ میں سے فائل نکال کر میجر عاصم کو تھمائی اور بولا، سر یہ وہی عاصم ہے، یہ وہی فائل ہے، آپ پوری طرح اسٹڈی کر لیں، اگلے ہفتے ہمیں نکلنا ہے اور آپ کو گواہی کے لیے پیش ہونا پڑے گا۔ آپ کی سیکیورٹی بہت اہم ہے ہمارے لیے، اسی لیے بڑے پاپا نے مجھے بھیجا ہے آپ کو بحفاظت لانے کے لیے تاکہ میں ہر وقت آپ کے ساتھ رہ سکوں۔ ہاں جبران، میں بھی کئی سال سے اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ میں بالکل پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پھر وہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ وہ بولے، ڈاکٹر صاحب اب آ ہی گئے تو اپنی بیگم کو یہ سارا علاقہ دکھا دینا، بہت خوبصورت ہے اور بہت ہی دیکھنے کے قابل ہے۔ صبح کو اسے جھیل کی طرف لے جانا، وہاں آس پاس کے باغات اپنے ہی ہیں۔ میں جراثیم اسے علاقے کی تفصیلات بتاتے رہے اور وہ سنتا رہا۔ پھر کافی دیر بعد وہ کمرے میں آیا تو وہ مفرا بیڈ پر کمفرٹر میں دبکی گہری نیند میں تھی۔ وہ مسکرایا اور چینج کر کے اس کے پاس نیم دراز ہو کر آنکھیں بند کر لی اس نے بھی۔ اگلی صبح وائٹ پیلس کا عجیب ہی نظارہ تھا۔ سب لاؤنج میں تھی اور تمام مرد حضرات پھر سے غائب تھے۔ فجر کی آنکھ کھلی تو وہ دشمن جاں بھی پہلو سے غائب تھا۔ وہ بری طرح جھنجھلائی۔ ادھر رواحہ بھی اٹھی تو سب سے پہلے اپنی حالت دیکھ کر وہ بھی گڑبڑا اٹھی۔ ادھر ادھر دیکھا تو سچ شکر کہ وہ کمرے میں تھا ہی نہیں۔ اپنے بکھرے لباس کو درست کرتی وہ فریش ہو کر باہر آئی اور روحا ماما سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ سب سے آخر میں شفا کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کا سر بہت بھاری تھا۔ رات جو تماشے انہوں نے لگائے تھے وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ سب خواب تھا۔ وہ بھی جلدی سے چینج کر کے باہر آئی، مگر آج بہت عجیب لگا کیونکہ وائٹ پیلس میں صرف خواتین ہی ادھر ادھر پھر رہی تھی، جبکہ مرد حضرات سبھی غائب تھے۔ ان سب کو نہیں پتا تھا کہ آج کورٹ کی پہلی سنوائی ہے اور اب جنگ شروع ہی کرنے والے تھے تو دشمن کا سامنا کرنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ مہابیر نے ایز اے لائر ان کا سامنا کرنا تھا اور پاشا نے ان کی مخالفت میں سامنے جانا تھا، جس کا مطلب تھا کہ دشمن سے آمنا سامنا۔ اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس کنڈیشن میں اس دوران کم از کم وہ وائٹ پیلس نہیں آ پائیں گے، کیونکہ دشمن سائے کی طرح ان کی نگرانی کرے گا۔ سو وہ وہاں سے نکل کر اپنے خاص ٹھکانے پر پہنچ چکے تھے۔ اسلام آباد کے ہاسپٹل میں رستم کے بیڈ کے پاس بیٹھے اس کے بڑے بھائی منیر چیمہ کی آنکھوں میں اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر خون اترا ہوا تھا، اور جب سے وہ ہوش میں آیا تھا ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کی زبان کاٹے جانے کی وجہ سے اب وہ کبھی بول نہیں پائے گا۔ تو اس درندے کی، جس کے ہاتھ پہلے ہی جانے کتنے معصوموں کے خون سے رنگے تھے، اس کی آنکھوں سے درندگی ٹپک رہی تھی۔ اب تک کیس بھی فائل ہو چکا تھا اور جلد ہی سپریم کورٹ میں پیشی تھی، یعنی اس کے اپنے صوبے، اپنے علاقے میں وہ لڑنے کو تیار تھے۔ وہاں ان کے علاقے میں تو وہ کچھ بھی کر نہیں پایا تھا، ہاں مگر یہاں وہ کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ اب بھی اس کے تمام خاص درندہ صفت آدمی اس کے پیچھے کھڑے پریشان تھے۔ تبھی منیر چیمہ کی آواز کمرے میں گونجی تھی، مجھے وہ سبز آنکھوں والا گرین مانسٹر چاہیے، زندہ یا مردہ، ہر قیمت پر۔ اور اب تو وہ یہاں آئیں گے کیس لڑنے، تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ اور ہاں، یہ کہانی اس چھوکری چندہ سے شروع ہوئی تھی تو مجھے وہ بھی چاہیے کسی بھی قیمت پر، سمجھے تم لوگ؟ پیسہ پانی کی طرح بہا دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، ہاں مگر مجھے وہ سبز آنکھوں والا اور وہ چھوکری ہر حال میں چاہیے، کسی بھی قیمت پر۔ اس کا وکیل ایک خاص آدمی اٹھایا ہے منسٹر صاحب نے، وہ یہاں ہوں گے اور یہی صحیح موقع ہوگا اس وکیل کے آدمی سے ان کا پتہ نکلوا کر اس چھوکری تک پہنچنے کا اور اس کو وہاں سے اٹھانے کا۔ تم لوگ سمجھ رہے ہو نا؟ منیر چیمہ غصے سے بول رہا تھا اور منہ سے جھاگ اڑا رہا تھا، اور اس کے آدمی ہاں میں سر ہلا رہے تھے۔ اب اس کے بہت خاص آدمی جنگل میں آگ کی طرح پورے پنجاب اور سندھ میں پھیل چکے تھے۔ اس گرین مانسٹر سے اپنے بھائی کا بدلہ نہیں لینے کے لیے وہ سر دھاڑ کی بازی لگانے والا تھا۔ منیر چیمہ اور سابقہ ڈیفنس منسٹر نے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے اپنے ہی جیسے دیگر کرپٹ افسران سے بھی ہاتھ ملا لیا تھا، اور اب ان کی طاقت کئی گنا بڑھ گئی تھی تو گردن میں سریا بھی آ چکا تھا۔ عروشے پچھلی لان میں بیٹھی کب سے اس بے مہر کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، اور حیران کن بات یہ تھی کہ ادھر رواحہ اور فجر بھی بار بار ان کے نمبرز ٹرائی کر رہی تھی جو کہ بند تھے۔ عروشے نے جھنجھلا کر قیمتی موبائل ٹیبل پر پھینکا۔
جب وہ اس کے پاس تھا تو ان دنوں اس نے ایشان سے ایک ہی رٹ لگائی رکھی تھی کہ مجھے علیزے آپا سے بات کرنی ہے، فون پر ویڈیو کال سے بات کرنی ہے، مگر ایشان اسے ٹالتا رہا تھا اور اب جناب خود غائب تھے۔ آخر یہ چل کیا رہا ہے ادھر؟ وہ اداس سے بیٹھی تھی، تبھی اس کا فون بجا تو اس نے تڑپ کر دیکھا ایشان کا نمبر بلینک کر رہا تھا۔ اس نے فوراً فون ریسیو کیا۔ ہیلو، عروشے بے صبری سے بولی تو ادھر کسی کے لبوں کو دل فریب سی مسکان نے چھو لیا۔ ہیلو عروشے بیبی، ابھی ایک دن میں ہی میری یاد اتنی تڑپانے لگی ہے کہ رہا نہیں جا رہا میرے بغیر۔ ایشان کی بات پر وہ پسینے میں بھیگ گئی اور بولی، ایش پلیز، آپ کہاں ہیں؟ تم کہو تو میں ابھی آ جاتا ہوں۔ ہاں، اور اگر آ گیا تو پھر مجھ سے چھپتی پھرو گی، پناہ مانگو گی مجھ سے، سوچ لو۔ ایشان نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ کر اپنی ہی ہانکی تھی۔ ایشان، کیا ہے آپ کو؟ مجھے پیار، عشق، محبت، وہ بھی گوڑے گوڑے۔ ایشان کو اس کو تپانے میں مزہ آ رہا تھا، تبھی اس کی بات پوری ہی نہیں ہونے دے رہا تھا۔ وہ شدید غصے میں اب خاموش ہی ہوگی تو ایشان غور سے اس کی سانسوں کی مدھر سی ردم سننے لگا۔ تمہیں پتہ ہے عروشی جان، اس وقت میرا دل کیا چاہ رہا ہے؟ وہ پوچھ بیٹھا، مگر ادھر خاموشی ہی چھائی رہی تو وہ بولا، رہنے دو، بتا دیا تو پھر چھپتی پھرو گی، اور یہاں کیا کر رہی ہو بتاؤ مجھے۔ اس کے پوچھنے پر عروشی چونکی اور بولی، کہاں؟ ادھر پچھلے لان میں۔ ایشان نے اطمینان سے کہا تو وہ حیران پریشان ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مت دیکھو یہاں وہاں، میں وہاں نہیں ہوں، چھپ کر مذاق بھی نہیں کر رہا۔ ہاں، مگر ہر پل ہر لمحہ میری نگاہ تم پر ہی ہے۔ میں تو تمہاری سانسوں سے بھی زیادہ قریب ہوں تمہارے، سمجھی روشے بیوی؟ ایشان نے کہا تو وہ بلش کر گئی۔ ایشان نے یہ منظر اپنی نگاہوں میں بسا لیا۔ اب نہ جانے کتنے دنوں کا بنواس کاٹنا تھا ان جلادوں کو، مگر یقین بھی تھا کہ بڑے دشمن سے تو یہ آخری جنگ تھی اور فتح ان کی مقدر ٹھہرے گی۔ ایشان، آپ نے ابھی تک میری علیزے آپا سے بات نہیں کروائی، آپ ایسے اس بات کو اگنور کیوں کر رہے ہیں؟ اور اب آپ خود بھی چلے گئے۔ ایش، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ بسی کے احساس سے رو پڑی تھی۔ ایشان بولا، ڈونٹ یو ڈیئر روشی بیبی، رونے کی کوشش بھی مت کرنا، نہیں تو میں بہت برا پیش آؤں گا، اور علیزے سے بہت جلد ملو گی تم، آئی پرومس۔ اب فوراً سے آنسو صاف کر لو۔ ایشان نے خطرناک حد تک سنجیدگی سے کہا تو عروشے کے کسے ہوئے بل فوراً نکل گئے تھے۔ تبھی اس نے فوراً آنسو صاف کیے، مگر فون بھی وہ رکھ چکی تھی۔ آج جبران مفرا کو ساتھ لیے اس علاقے کی 1.5 گھنٹے کی آگے کی مسافت طے کر کے کھیوڑا سالٹ مائن لے آیا تھا۔ سالٹ مائن بھی اپنے آپ میں ایک عجوبہ ہے اور دنیا کی سب سے بڑی نمک کی کان ہے پاکستان میں۔ جبران نے کہا بھی کہ وہ اسے لیے مائن کرافٹ پر لے چلتا ہے، مگر اسے تو پیدل چلنے کا بھوت سوار تھا۔ تھک جاؤ گی میری پنک روز، میری بات مان لو، یہ مائن کرافٹ ٹریک دیکھ رہی ہو نا، بہت طویل ہے۔ نو جبران، مجھے پیدل چلنا ہے، میں نے ساری کی ساری مائن دیکھنی ہے۔ مفرا بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ جبران مسکراتا ہوا اس کے پیچھے آیا، مگر چند قدم کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس کے ماتھے پر ڈھیر سارے بل آئے تھے، کیونکہ مفرا کے سامنے 4 چھچورے اور ماڈرن قسم کے لڑکے کھڑے اس کا راستہ بلاک کر چکے تھے۔ جبران لمبے لمبے قدم بھرتا اس کے پاس آیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا تو وہ فوراً راستے سے ہٹ گئے، مگر مفرا کو غلیظ نگاہوں سے دیکھنا انہوں نے بند نہیں کیا، جس سے جبران کا میٹر شارٹ ہونے لگا اور وہ بولا، چلو مفرا، واپس چلتے ہیں۔ مفرا نے بھی ہاں میں سر ہلایا اور اب وہ جلدی جلدی قدم اٹھا رہی تھی، کیونکہ وہ بھی محسوس کر چکی تھی کہ وہ لڑکے ان کے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ وہ لوگ قدر ویران اور تاریک حصے میں آئے تو ان میں سے 2 لڑکے بھاگ کر ان کے سامنے چلے آئے۔ جبران نے اپنا لہجہ حتی الامکان دھیما رکھتے ہوئے ان سے کہا، واٹس پرابلم ود یو مین؟ وہ اپنے اندر کا جلاد جگا کر اس پبلک پلیس پر تماشا نہیں لگانا چاہتا تھا، اس لیے آرام سے بولا۔ ان میں سے ایک لڑکے نے کہا، یہ پھل جڑی گلابی گل ہمیں چاہیے۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ، اور اگر اب دردناک موت نہیں مرنا چاہتے تم لوگ تو ہٹ جاؤ خود ہی میرے راستے سے، نہیں تو لاشیں بھی نہیں پہچان پائے گا کوئی تمہاری۔ جبران غصے سے بولا تو ایک مرتبہ تو ان لڑکوں کے دل بھی دہل کر رہ گئے، مفرا بھی سہم کر اس سے چپک سی گئی تھی، مگر وہ پھر بولے،
ہٹو گے تو تم راستے سے، کیونکہ جو چیز مجھے پسند آ جائے پھر وہ میری ہوتی ہے، چاہے کچھ دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ ان لڑکوں میں سے ایک نے نہایت خباثت سے چاقو نکال کر جبران کے سامنے کیا، اور پھر جبران کو جے کے بننے میں کچھ ہی پل لگے ہوں گے جب اس نے اپنے کف لینگز میں سے 2 فنگر کی مدد سے اسکیلپل نکالا تھا۔ ریلی؟ چلو آج کوشش کر کے دیکھ لو پھر۔ ابھی وہ کچھ اور ہی بولتے کہ وہاں موجود سیکیورٹی گارڈز وہاں چلے آئے تھے۔ وہ چاروں ایک جانب ہو گئے تو جبران مفرا کو لیے وہاں سے نکل گیا۔ مفرا کا دل بھی اب ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا، اس لیے اس نے جبران سے واپسی کے لیے کہا۔ جبران اسے لیے گاڑی لے کر وہاں سے نکلا، مگر جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ وہ چاروں لڑکے اور ان کے ساتھ 2-3 اور لڑکے ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ مفرا بھی یہ سب دیکھ چکی تھی۔ جبران گاڑی جان بوجھ کر ایک ویران سی جگہ پر لے آیا اور جھٹکے سے گاڑی روک دی۔ کیا ہوا جبران؟ اپنی گاڑی کے پیچھے جب ان شیطانوں کی گاڑی کی رکنے کی آواز بھی سنائی دی تو مفرا تو بری طرح ڈر گئی۔ جبران بولا، ادھر ہی رکو، اور کچھ بھی ہو جائے گاڑی سے مت اترنا، اور میری طرف یا گاڑی سے باہر مت دیکھنا، اوکے؟ جبران یہ کہتا ہوا باہر اترنے لگا تو مفرا کی تو جان بھر بن آئی اور وہ بولی، نو جبران پلیز اسٹے ود می۔ جبران نے اسے آنکھیں دکھائی اور اس کے کانوں میں ہینڈ فری لگا کر میوزک آن کیا اور خود گاڑی سے اتر کر اطمینان سے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اب ان لڑکوں کو گاڑی سے نکلتے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکے بولے، جان پیاری ہے تو بھاگ جاؤ، لڑکی اور گاڑی دونوں کو چھوڑ کر۔ جبران نے اس لڑکے کا کانفیڈنس دیکھا اور داد دینے کو دل کیا، مگر کاش کہ وہ سامنے والے کو ایک مرتبہ جان لیتے، پھر اس سے الجھنے کی غلطی مت کرتے۔ جبران نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں آگے آنے کو کہا تو سب سے پہلے اس کا ایک چمچہ تیز دار چاقو لے اس کی جانب بڑھا، مگر اس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ سینے میں سوراخ لیے زمین بوس ہو چکا تھا۔ جبران نے آنکھیں اٹھا کر ان کے حیرت سے گنگ چہروں کو دیکھ کر کہا، ہو کچھ اور؟ اب وہ سب جبران کی جانب لپکے تھے، مگر جبران تیزی سے اپنا بچاؤ کرتا بہت جلد ان سبھی کو ڈھیر کر چکا تھا۔ وہ لوگ کٹے پھٹے اعضاء لیے زمین پر پڑے سسک رہے تھے۔ اب وہ دھیمے قدموں سے چلتا اس لڑکے کے پاس گیا تھا جس نے اس کی پنک روز کے گلابی چیز کہا تھا۔ وہ اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا تو وہ خون میں نہایا ہوا زور سے انکار میں سر ہلا رہا تھا۔ جبران بولا، یو نو واٹ، آج پہلی مرتبہ تم لوگوں پر افسوس ہو رہا ہے کہ تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہو، اس لیے مجھ سے الجھ بیٹھے۔ اگر جانتے تو یہ بھول کر بھی بھول نہ کرتے، مگر افسوس کہ اب مجھے تمہاری یہ زبان چاہیے۔ جبران نے اسکیلپل اس کے چہرے پر لہرایا تو وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اور اس کے پاؤں پکڑنے لگا۔ جبران بولا، چلو کیا یاد کرو گے؟ ان دونوں جیکے کا موڈ تھوڑا فریش رہتا ہے تو بخشا، مگر اب تم لوگ بھیک مانگنے کے بھی قابل نہیں رہے ہو۔ جبران یہ کہتا اطمینان سے گاڑی کی جانب بڑھ گیا، مگر اپنے خون سے سنے ہاتھوں نے آج اسے پریشان کیا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ منع کرنے کے باوجود بھی وہ سب کچھ دیکھ چکی ہو تو یہ اس کے لیے زیادہ تشویشناک بات تھی۔ تبھی گاڑی کی ڈکی سے پانی کی بوتل نکال کر اس نے پہلے ہاتھ دھوئے، پھر آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ نوٹ کر رہا تھا کہ وہ خاموش ڈری سہمی اور اسے چپتی پھر رہی ہے۔ 1 ہفتہ پورا ہونے والا تھا اور ڈیٹ قریب آ رہی تھی۔ اسے مفرا کو بحفاظت واپس بھیجنا تھا، خود تو نہ جانے کتنے عرصے سے اب اسے اس سے دور رہنا تھا، اور وہ ظالم بنی اس سے کتراتی پھر رہی تھی۔ صبح اسے واپس بھیج دیا جانا تھا۔ رات جبران کمرے میں اس کا ویٹ کرتا رہا، مگر وہ کافی دیر ہوئی نہیں آئی تھی تو وہ جھنجھلا کر باہر نکلا، مگر یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ وہ اتنی ٹھنڈ میں لاؤنج کے صوفے پر سکڑی سمٹی لیٹی ہوئی ہے۔ جبران کا تو دماغ گھوم گیا۔ وہ خاموشی سے بازو میں بھرا وہ جو جاگ رہی تھی اس کی موجودگی محسوس کر چکی تھی، اب اس کے اٹھانے پر بری طرح مچلی تھی۔ جبران اس کی مزاحمت خاطر میں نہ لایا، تبھی اسے لیے روم میں لے کر آیا اور بیڈ پر اتارا۔ دور رہے مجھ سے؟ کیوں دور ہوں تم سے؟ تمہیں کرونا ہے کیا؟ جبران نے ہوا میں بات اڑائی، مگر وہ بیڈ کی ایک سائڈ کھسک چکی تھی۔ وہ بولی، قاتل ہیں آپ، ایک خونی، دور رہے مجھ سے۔ جبران ایک سر سی آہ بھری تھی اور بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ وہ پھر بتکی ہوئی دور ہوئی۔ اب کی بار جبران کا سر بری طرح گھوما تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور اسے اپنے قریب کیا۔ چاہے خونی ہوں یا قاتل، مگر اب میں تمہارا ہوں جس کے سپرد تم اپنے جسم و جاں کر چکی ہو پنک روز، اس لیے اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو بہتر ہے کہ یہ سب قبول کر لو۔
وہ اسے اپنے سینے پر گرائے، اس کے بال کانوں کے پیچھے اڑستا ہوا مخاطب تھا جو اب رونے کا شغل فرمانے لگی تھی۔ رونا بند کرو پنک روز، نہیں تو یاد ہے نا کہ اس رات روئی تھی تو میں نے کیا 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 تھا۔ اس کا سوال معنی خیز تھا، مگر اب وہ اس سے کیا سمجھاتا؟ یوں بھی اب اتنے عرصے تو جدائی مقدر ٹھہر جانی تھی، تو یہی بہتر تھا کہ وہ اس سے دور رہ کر خوش رہے۔ تبھی جبران نے اس کی کوئی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جبران نے اسے خود میں ایسا الجھایا کہ اسے دنیا ہی بھلا دی تھی۔ آج کورٹ میں پہلی ہیئرنگ تھی اور وہ سب اسلام آباد کچھ دن پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ آج کورٹ میں غیر معمولی رش بھی تھا۔ میڈیا والے بڑے پیمانے پر اس کیس کو کوریج کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پاکستان کی تمام سیاسی اور دفاعی ماہرین کی نظر اس کیس پر جم چکی تھی۔ پاشا اور مہابیر گاڑی سے اترے تو میڈیا والے لپک کر ان کے پاس آئے، مگر انہوں نے نو کمنٹس بول کر معذرت کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور کورٹ روم کے اندر داخل ہو گئے۔ ان کے پیچھے ہی منیر چیمہ اور ان کے ساتھیوں کی گاڑی بھی آگے پیچھے آ کر رکی تھی، مگر انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ پہلے ہی میڈیا والے ان کی عزت کی دھجیاں اڑانے میں مصروف تھے، کیونکہ پاشا ابراہیم نے ثبوتوں کے کچھ نمونے پہلے ہی میڈیا تک پہنچا بھی دیے تھے، تاکہ دشمن کوئی شیطانی کھیل کھیلنے کے بارے میں سوچنے کے بجائے دوسری جانب بھی الجھا رہے۔ ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی۔ یور آنر، یہ کیس ہے ان 4 ڈیٹیکٹیوز کا جنہیں آج سے 25 سال پہلے سچ بولنے کی برداشت میں جھوٹے الزامات میں پھنسا کر اور جھوٹے گواہوں اور ثبوتوں کو بنیاد بنا کر ملک کا غدار ثابت کیا گیا، اور ان کے ساتھ قوم کے ایک وفادار سپاہی میجر عاصم کو حساس ادارے میں ہونے والی کرپشن کی نشاندہی پر اپنی لپیٹ میں لے لیا گیا۔ مہابیر کے سرسراتے لہجے اور آواز سے کورٹ میں پن ڈراپ سائلنس چھائی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے کے مخالف وکیل نے بولنے کی کوشش کی، مگر اس کے سامنے مخالف ذرا پانی بھرتا ہی نظر آیا تھا۔ ہیئرنگ ان لوگوں کی اچھی رہی۔ عدالت کا وقت ختم ہوا تو چیف جسٹس صاحب نے اگلی ہیئرنگ میں عدالت میں گواہ اور ثبوت پیش کرنے کا حکم دیا۔ پاشا بھی اٹھ کھڑا ہوا تو مہابیر نے اپنی فائل اور چیزیں سمیٹی۔ وہ لوگ عدالت سے باہر نکلے تھے۔ پاشا ابراہیم اطمینان سے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے مہابیر کے اور اپنے خاص بندوں کے ساتھ باہر نکلا، جب کمینہ منیر چیمہ ان کے سامنے آیا۔ وہ خوں ہوا نگاہوں سے پاشا ابراہیم کو دیکھ رہا تھا، جس کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا تھا۔ منیر چیمہ بولا، ترس آتا ہے تم پر پاشا ابراہیم یا سو کالڈ جلاد۔ تم لوگوں کا پھر سا کیا حشر ہونے والا ہے تم جانتے نہیں، جو ہم سے پھر الجھنے چلے ہو۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میری طاقت کم ہو چکی ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا پاشا؟ جو تمہارے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہے کہ مجھے تمہاری گیدڑ ببکیوں سے ڈر نہیں لگتا، تو یا تو وہ پاگل ہے یا ظاہر ہے وہ کوئی جلاد ہی ہوگا۔ تو اب جو تمہارے سامنے کھڑا ہے جان لو کہ وہ بالکل جلاد ہے اور پاگل ہے، تو اس لیے تم اب اپنی خیر مناؤ۔ پاشا نے اطمینان سے سن گلاسز پہنتے ہوئے کہا تو مہابیر بھی مسکرایا۔ سامنے والوں کو ان کی مسکراہٹ دیکھ کر آگ لگی تھی۔ چلو ابھی یہیں اسی جگہ سامنے کھڑے ہو کر چیلنج کرتے ہیں کہ اگلی ہیئرنگ میں جو ثبوت اور گواہ پیش کرنے والے ہو وہ کبھی عدالت نہیں پہنچ پائیں گے پاشا۔ ہم پہنچنے دیں گے تو تب نہ، چاہو تو ریکارڈ کر لو یا لکھ کر لے لو پاشا ابراہیم۔ وہ یہ کہتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے مکروہ کہا لگا کر ہنسا تو پاشا بھی مسکرایا اور بولا، بھونکتے رہو کتو، کیونکہ بھونکنے میں نہ ہی دماغ لگتا ہے اور نہ ہی انرجی ویسٹ ہوتی ہے۔ پاشا مہابیر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر آگے بڑھ چکا تھا۔ یہ کس مقام پہ سوجھی تجھے بچھڑنے کی، یہ کس مقام پہ سوجھی تجھے بچھڑنے کی، کہ اب تو جا کے کہیں دن سنورنے والے تھے۔ پھر سے پورا 1.5 ماہ گزر چکا تھا ان لوگوں کو وائٹ پیلس سے گئے ہوئے۔ میفرا بھی وائٹ ہیکس سے واپس لوٹ آئی تھی اور آ کر اپنی پڑھائی میں مصروف ہو چکی تھی، مگر اکثر دل میں ایک ہوک سی اٹھتی تھی کہ کیا تھا وہ شخص جس کی قربت نے اسے دنیا ہی بھلا دی تھی۔ وہ ایک ہفتہ جنت نظیر جیسی وادی میں اس کی محبت کی بارشوں میں بھیگتے بھیگتے کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ کیا تھی اس کی قسمت بھی،
ہمیشہ ادھوری ادھوری خوشیاں مقدر میں لکھ جاتی تھی، اور اب جب روم روم اس شخص کا نام پکارتا تھا تو نہ صرف وہ اس سے دور ہو گئی تھی، بلکہ اس کی شخص کی زندگی کی مسٹری وہ ابھی تک حل نہیں کر پائی تھی کہ آخر اصل میں وہ ہے کون، ڈاکٹر یا پھر کوئی اور ان میں سے کوئی بھی لوٹا تو نہیں تھا۔ جانے کن گورکھ دنتوں میں سبھی کھوئے ہوئے تھے کہ کسی نے پلٹ کر خبر تک نہ لی تھی۔ فجر بھی دن میں ان کے ساتھ ہنستی بولتی تھی، مگر رات کی تنہائیوں میں وہ بھی چھپ چھپ کر روتی تھی۔ اس حالت میں اسے تنہا چھوڑ کر جانے والے نے ایک بار بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا شاید۔ رواحہ بھی اپنے کمرے میں تکیے میں منہ دبائے، ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے بوجھل طبیعت کے ساتھ لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ اسے بھی اپنے وجود میں ہونے والی خوشگوار تبدیلی محسوس ہو چکی تھی۔ اس بے مہر ظالم نے جا کر ایک فون کال کرنے کی بھی کوشش نہ کی تھی، اور نہ ہی اسے بتا کر گیا تھا کہ کہاں اور کیوں جا رہا ہے اور کب لوٹے گا۔ تبھی اس کا دروازہ کھول کر منی کمرے میں داخل ہوئی اور اس سے حسب معمول تکیے میں منہ دیے روتے دیکھا تو اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولا، کیا ہوا روح؟ منی، آخر وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں مجھ سے، محبت کے جھوٹے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ کوئی محبت نہیں ہے انہیں مجھ سے، کوئی پرواہ نہیں ہے انہیں میری۔ رواحہ غصے سے پھٹ پڑی، یہ جانے بغیر کہ اس کی یہ گوہر افشانیاں نہ صرف کوئی سن رہا ہے بلکہ اس کے ماتھے پر گہرے بل بھی لا رہا ہے۔ منی بولی، ایسے مت کہو مارش میلو، وہ سنے گا تو اس کو برا لگے گا۔ منی، میں آخر پوچھتی ہوں کہ وہ چاہتے کیا ہے مجھ سے، کرتے کیا ہے وہ، اور جاتے کہاں ہیں ہر وقت؟ مجھے ان سوالوں کے جواب کبھی ملیں گے یا نہیں؟ وہ بھی باتیں کر رہی تھی، تبھی باہر سے عروشی کی چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ گھبرا کر دونوں باہر لپکی۔ آج عروشی نے رو رو کر پورا وائٹ پیلس سر پر اٹھائے ہوا تھا۔ اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اسے ہر حال میں اور ہر قیمت پر اپنی علیزے آپا سے بات کرنی تھی، اور تو اور اس نے 2 دن سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ رواحہ اور منی اندر کا سب کچھ بھلائے اب عروشی کی طرف متوجہ تھی، اور یہ عروشی والی بات ان تک نہ پہنچتی تو یہ تو ناممکن تھا۔ ایشان بہت غصے میں اور ٹینس تھا، ایک تو اس کی وجہ سے اپنا کام صحیح طرح سے کر بھی نہیں پا رہا تھا، اور دوسرا اس کی فکر بھی تھی۔ تبھی اس نے فوراً وائٹ پیلس فون کھڑکا دیا تھا۔ زمل نے فون اٹھایا تو ایشان تھا، انہیں بھی اس سے بات سن کر کے خوشگوار حیرت ہوئی۔ ایشان، میرے بچے کیسے ہو اور باقی سب؟ مام، وقت نہیں ہے میرے پاس، بہت ضروری کام ہے اور میں بہت بیزی ہوں، آپ پلیز عروشی کو فون دیں ذرا جلدی۔ ایشان کا سنجیدہ سا لہجہ دیکھ کر زمل نے روتی ہوئی عروشی کو فون تھما دیا۔ ہیلو عروشی، واٹس پرابلم وتھ یو؟ ہاں، ہاؤ ڈیئر یو، تم اپنے ساتھ ایسا کیسے کر رہی ہو؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی تم؟ اور یہ سب ہے کیا؟ ایشان نے سنجیدگی سے پوچھا، اور اس کی آواز سنتے ہی اتنے دنوں سے جو ایک بڑی خوشخبری وہ سینے میں چھپائے گھٹ رہی تھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایشان بھی پریشان ہو گیا، وہ پوچھتا رہا مگر وہ تو لگاتار روتی رہی، تو زمل نے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ ایشان بولا، مام، آپ ایسا کریں کہ پلیز علیزے کی ڈیتھ کا بتا دیں عروشی کو۔ ایشان نے سنجیدگی سے کہا، جو درد اسے دینے والا تھا اس کو کیسے تڑپتے سلگتے روتے سسکتے دیکھے گا، تبھی یہ کٹھور فیصلہ کر لیا تھا اس نے۔ ایشان، کیا سچ میں؟ پلیز مام، ہاں، اپنے بیٹے کا اتنا سا تو کام کر سکتی ہیں آپ نا۔ اور پھر زمل کو اس کے کہے کے مطابق کرنا پڑا وہ کام، اور یہ خبر سنتے ہی وائٹ پیلس عروشی کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ ایشان نے اپنے کان اور آنکھیں بند کر لی تھی جیسے۔ منی عروشی کو اٹھا کر اس کے روم میں لے گئی، اور وائٹ پیلس میں اس طرح کی ایمرجنسی کے لیے سونیا ہر وقت ان کے پاس موجود ہوتی تھی۔ اب بھی اس نے عروشی کو چیک کیا تھا۔ جب سونیا نے زمل کو ایک خوشخبری سنائی، وہ خوش تو بہت تھی، مگر اب عروشی کو سنبھالنا جو شیر لانے کے مترادف تھا، کیونکہ اپنے بے وقوف الو کے پٹھے بیٹے کی وجہ سے اسے اس نازک صورتحال میں اتنا بڑا غم وہ دے بیٹھی تھی۔ تبھی اس گدھے کو وہ کوس رہی تھی۔ آج کورٹ میں تیسری سنوائی تھی اور عدالت میں تمام ثبوت اور گواہ پیش کیے جانے تھے۔ اپارٹمنٹ سے ماہر ایشان اپنی گاڑی میں نکلے تھے، اور ان کے آگے پیچھے 3 گاڑیاں اور تھیں۔ ان لوگوں کا رخ عدالت کی جانب تھا۔
آج جو گواہ اور ثبوت پیش کیے جانے والے تھے تو یقیناً فیصلہ ان کے حق میں ہونے والا تھا۔ شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی گاڑیاں اپنی منزل کی جانب گامزن تھیں۔ تبھی ان کے تعاقب میں آتی گاڑیاں ان کے دائیں بائیں سے گزری۔ وہ لوگ اپنا کام کر کے جا چکے تھے اور عدالت جاتی ان تینوں گاڑیوں میں بم بلاسٹ ہوئے تھے جن کی آواز دور دور تک سنائی دی۔ دشمن بڑے اطمینان سے اپنا کام پورا کر کے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ جلادوں کی گواہ اور ثبوت لے کر جانے والی گاڑی کو بم سے اڑا دیا گیا تھا۔ منیر چیمہ کے آدمی نے چلتی گاڑیوں کا تعاقب کر کے ان پر بم برسائے تھے۔ اب وہ اطمینان سے منیر چیمہ اور کھرل صاحب کو اپنے کامیاب ہو جانے کی خوشخبری سنا رہے تھے۔ منیر چیمہ نے اطمینان سے موبائل پاکٹ میں رکھا اور وہ دونوں کمرہ عدالت کی جانب اطمینان سے بڑھے۔ اندر پاشا، سوہم، کبیر اور ماہبیر اطمینان سے بیٹھے تھے جنہیں منیر چیمہ اور کھرل صاحب دیکھ کر تنزیاً ہنسے تھے۔ عدالت کی کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ دونوں اطراف کے ہی وکلاء نے سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی جیسے۔ پھر چیف جسٹس صاحب نے عدالت میں گواہ اور ثبوت پیش کرنے پر استفسار کیا تو منیر چیمہ اور کھرل صاحب نے کن اکھیوں سے ان کے چہرے دیکھے، مگر جب کمرہ عدالت میں ایشان اور ماہر سوہم خان میجر عاصم اور ہاتھوں میں پکڑی فائلز کے ساتھ داخل ہوئے تو منیر چیمہ اور منسٹر صاحب کے سفید پڑتے چہرے دیکھنے کے لائق تھے۔ جب وہ اپنے اپارٹمنٹ سے گواہ اور ثبوت لے کر نکلے تھے تبھی راستے میں انڈر پاسز سے گزرتے ہوئے ان کی گاڑیاں چینج کر دی گئی تھی۔ وہ جلاد تھے اور پاشا ابراہیم نے بھی اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی کہ اپنے بچوں کو تھالی میں ڈال کر دشمنوں کے سامنے پیش کر دے۔ تبھی جن گاڑیوں کو بم سے اڑایا گیا ان میں منیر چیمہ کا ہی خاص آدمی جمی تھا۔ ان سب گاڑی میں انہی کے کتے تھے جنہیں باندھ کر گاڑیوں میں بٹھا دیا گیا تھا اور وہ سبھی ابھی عبرتناک موت مر چکے تھے۔ اب جب میجر عاصم کمرہ عدالت میں داخل ہوئے تو ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ ماہبیر نے دشمنوں کے تمام الزامات کے بخیے ادھیڑ دیے تھے۔ تمام گواہ اور ثبوت ان کے حق میں تھے۔ یہ لڑائی اپنی عزت نفس کی بحالی اور قوم سے وفاداری ثابت کرنے کی تھی۔ عدالتی کارروائی اختتام پذیر ہوئی۔ اب بس پاشا لوگوں کے حق میں فیصلہ ہوا چاہتا ہی تھا۔ جب عدالت کا وقت بھی اختتام پذیر ہو گیا تبھی جج صاحب نے فیصلہ اگلی تاریخ تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ اب پاشا، سوہم اور کبیر تفخرانہ چال چلتے ہوئے باہر آئے تھے اور ان کے پیچھے ہی ماہر، ایشان اور ماہبیر تھے۔ جب پھر منیر چیمہ اور کھرل صاحب اور ان کے خاص آدمی کینہ توز نگاہوں سے انہیں گھورتے ہوئے سامنے آئے۔ یہ پھر بھونکے گا یار آ کر، اور میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا اس کا منہ لگنے کا۔ پاشا ابراہیم نے برا سا منہ بنایا تو سوہم نے کہا، اگنور کرو پاشا، اور وہ ان دونوں کے سامنے سے گزر کر گاڑیوں کی جانب بڑھ گئے۔ منیر چیمہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ یہیں ان پر فائرنگ کر کے ان کو بھون کر رکھ دے جنہوں نے ان کی برسی ہوئی بنائی ہوئی ساکھ مٹی میں ملا دی تھی۔ ہر کوئی ان پر تھو تھو کر رہا تھا اور میڈیا نے الگ سے ان کی عزت کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی تھی۔ منیر چیمہ، منسٹر اور رستم اپنے ہونے والی ہار برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ کتے کی دوم پر پیر آیا تھا تو وہ سکون سے کیسے بیٹھتے؟ سر پر لٹکتی ہارنے کی تلوار نے سینے میں سانس اٹکا رکھی تھی۔ برسوں کی بنائی ساکھ اور عزت اور حرام سے کمائی گئی دولت داؤ پر لگی تھی۔ اب بھی وہ لوگ منیر چیمہ کے فارم ہاؤس پر بیٹھے ایک بہت بڑی سازش ترتیب دے رہے تھے کہ کیسے دشمن کی کوئی کمزوری ہاتھ لگے اور وہ انہیں مات دیں۔ رستم کی جو درگت اس گرین مانسٹر نے بنائی تھی وہ تب سے سکون سے نہیں بیٹھا تھا۔ اپنی تمام تر طاقت استعمال کر کے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اب وہ چندہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ تبھی انہوں نے ماہبیر کے ساتھ دیکھے جانے والے اس کے خاص آدمی وسیع کو نشانہ بنایا تھا۔ آخری سنوائی کے بعد کافی عرصے تک وہ وسیع کو نشانے پر رکھے ہوئے تھے۔ جانتے تھے کہ ان کے آدمی ہیں تو وفادار ہوں گے، وہ اس طرح انہیں نہیں توڑ سکتے تھے۔ وہ وسیع کو اٹھاتے تو جلادوں کو خبر مل جاتی اور وہ الرٹ ہو جاتے۔ تبھی انہوں نے وسیع کی پوری ڈیٹیلز نکلوا کر وسیع کے گھر والوں کو اپنا نشانہ بنایا تھا۔ انہیں اغوا کر کے اب یرغمال بنا چکے تھے اور وہ وسیع کے ذریعے ایک بہت بڑی سازش سر انجام دینے والے تھے۔ تبھی رستم کراچی کے لیے روانہ ہوا تھا۔ آخر اتنے برسوں بعد جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ پاگل تھا اس کی دسترس میں آنے والی تھی۔ مہابیر، ایشان اور جبران کا دل تو تھا کہ اڑ کر
وائٹ پیلس پہنچ جاتے، خاص کر مہابیر، جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ نازک جان کس قدر نازک مرحلے سے گزر رہی ہے۔ اسے اس وقت سب سے زیادہ مہابیر کی ضرورت ہے، مگر ایسا کچھ نہیں کر سکے۔ وہ لوگ مجبور تھے، بلکہ اس کے بعد تو ان سب کا دل تھا کہ فوراً سے پہلے اپنی پریوں کے پاس پہنچ جائے، مگر ابھی کچھ اور امتحان باقی تھے۔ پاشا نے مہابیر کو ایک اور ٹاسک سونپ دیا تھا جسے دیکھ کر اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ جو کیس کے بعد برآمد کیے گئے اسلحے اور حساس ہتھیار حکومت کے سپرد کرنا چاہتے تھے، دشمن سر توڑ کوششیں کر رہا تھا انہیں ڈھونڈ کر واپس حاصل کرنے کی، اپنی طاقت کے طور پر استعمال کرنے کے لیے، اور تقریباً مال تک پہنچ بھی جاتے، مگر پاشا نے مہابیر جبران ایشان کو سوہم خان کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے اس مقام تک پہنچنے کا آرڈر دے دیا تھا۔ وہ چپ چاپ راضی ہو گئے تھے۔ اب انہیں سوہم خان کے ساتھ اسی رات کے اندھیرے میں کراچی کے لیے نکلنا تھا، مگر وائٹ پیلس جانے کے لیے نہیں، اپنا ٹاسک پورا کرنے کے لیے، جو پاشا نے میجر عاصم کے کہنے پر اور ہیڈ کوارٹر سے اشارہ ملنے پر مال کی منتقلی کا انہیں سونپا تھا۔ وہ لوگ فوراً کراچی کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ وسیع کی بہنیں ان جانوروں کے قبضے میں تھی جو وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ بدتمیزی اور تشدد کی ویڈیوز بنا کر اسے سینڈ کر رہے تھے۔ تبھی وہ اپنے مسیحاؤں سے غداری کرنے پر راضی ہو گیا۔ کرتا بھی کیا، کتنا مجبور کر دیا گیا تھا اسے، بہنوں کی عزت داؤ پر لگی تھی، تو بھائی اپنی گردنیں سر اٹھا کر کٹوانے کو راضی ہو جائیں، یہ تو پھر اسے اپنے مسیحاؤں سے غداری ہی کرنی تھی۔ تبھی رستم کے کہنے پر اس نے رواحہ کا نمبر لا کر رستم کو دے دیا تھا۔ رستم اپنی فتح پر پھولا نہیں سما رہا تھا، تبھی اس نے رواحہ کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ آج وائٹ پیلس میں صبح معمول کی طرح طلوع ہوئی تھی، مگر کون جانتا تھا کہ یہ صبح اپنے سینے میں بے شمار طوفان اور دل دہلا دینے والے حادثے لے کر طلوع ہوئی ہے۔ رواحہ اپنے کمرے میں لیٹی کل رات کی کارگزاری سوچ رہی تھی اور شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ اتنا عرصہ ہو گیا تھا اس ظالم دشمن جاں کو اس سے دور ہو گئے کہ اب تو اس نے دن رات کا شمار کرنا اور یاد رکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ رواحہ خود کو فجر کی جگہ پر رکھ کر سوچتی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ وہ بھی تو ممدہ کی دہلیز پر قدم رکھتی 3 ماہ پار کر چکی تھی۔ صرف وائٹ پیلس میں سب کو معلوم تھا، مگر اس نے انہیں بتانے سے منع کرتے ہوئے قسم دی تھی کہ کوئی بھی اس ظالم جادوگر تک یہ خبر نہیں پہنچائے گا کہ رواحہ نے یہ سزا خود اس کے لیے تجویز کی تھی۔ اب وہ گرین مانسٹر اپنی مارش میل سے اتنی دور تھا کہ اتنی بڑی خوشخبری سے بھی بے خبر تھا۔ وہ گہری سوچ میں تھی کہ چنگاڑتے فون نے اس کی توجہ اپنی جانب کی۔ اسے عجیب لگا کیونکہ پہلی دفعہ اسے کسی ان ناؤن نمبر سے کال آ رہی تھی۔ تبھی وہ اگنور کر گئی، مگر وقتاً فوقتاً بیل بجتی رہی تو تبھی اس نے اکتا کر فون اٹھایا، یہ سوچ کر کہ شاید اسی دشمن جاں کی آواز سننے کو مل جائے۔ اس نے فون اٹھاتے ہی کہا، ہیلو، اگر آپ ہیں تو مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ دوسری جانب سے آواز آئی، نہیں چندہ بھائی، وہ نہیں ہے، رستم ہے۔ ہیں کچھ پرانے عاشق بھی جن کو بھولتے نہیں ہو تم، جو تمہیں بھول ہی نہیں سکتے۔ ہاں، مگر تم بھول گئی ہو نا، تو تمہاری یادداشت واپس لانے کا انتظام کیا ہے ہم نے۔ اس کا لہجہ سرسراتا تھا، ہو بہو رستم کے جیسا، مگر آواز اس کی نہیں تھی۔ ہو بھی کیسے سکتا تھا، ایک جلاد نے اسے چندہ بھائی بولنے کے قابل ہی کہاں چھوڑا تھا۔ رواحہ کا چہرہ خوف سے لٹھے کی طرح سفید پڑ چکا تھا، ہوش و حواس سلب ہونے لگے تھے اس کے۔ کون ہو تم، رستم؟ وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ اس کا بھروسہ چھناکے سے ٹوٹا تھا کہ اتنی سیکورٹی میں اس کے نمبر تک کیسے پہنچا تھا۔ میں رستم نہیں، اس کا بہت خاص بندہ ہوں، مگر پیغام اسی کا ہی سمجھ لو۔ رواحہ فون رکھنے لگی۔ جب دوسری طرف سے آواز آئی، فون رکھنے کی گستاخی مت کرنا چندہ بھائی، نہیں تو تمہاری ایک چھوٹی سی غلطی وائٹ پیلس میں موجود ان ساری عورتوں کی جان اور عزت داؤ پر لگا دے گی جو اس وقت تمہارے آس پاس موجود ہیں۔ ایک تو
بچہ پیدا کرنے والی ہے نا، سب معلوم ہے ہمیں، اور تم تک پہنچنا اتنا ہی آسان۔ شاید جانتی نہیں کہ پہلے بھی اس محل کو ہم بم سے اڑا کر ان کے سر کچل چکے ہیں، اور اب بھی اتنا ہی آسان ہے یہ سب ہمارے لیے۔ ساری عورتوں کو بالوں سے گھسیٹ کر بے عزت کر کے لے جائیں گے، اور وہ ہجڑے بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ فون لائن پہ وہ جو کوئی بھی تھا بہت بری طرح سے اپنی باتوں کے ٹریپ میں پھانستا جا رہا تھا، جبکہ رواحہ نہیں جانتی تھی کہ وائٹ پیلس کو ڈھونڈنا یا اس پر حملہ کرنا ان بزدلوں کے بس کی بات ہی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ سمی تک کو یہ اس وائٹ پیلس کا ایڈریس معلوم نہیں تھا۔ رواحہ کی زبان تالو سے چپک چکی تھی، تبھی وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جس سے اس کی ختم ہو چکی ہو۔ سنو چندا بھائی، فون رکھے بغیر جو بول رہا ہوں وہ کرتی جاؤ۔ اگر باقی عورتوں کی سلامتی چاہتی ہو تو ابھی کے ابھی اٹھو اور باہر نکلو۔ جتنے بھی پہرے ہیں یہی کہہ کر نکلو گی کہ باہر اس DIG کی بیٹی سے ملنے جا رہی ہو تم، سمجھی؟ وہ غصے سے بولا، اور رواحہ کو سب کچھ بتا چکا تھا کہ کون کس کی بیوی ہے اور اس وقت وائٹ پیلس میں ہی موجود ہے، جبکہ مفرا کا بھی بتایا کہ وہ اس وقت کالج میں ہے، تو اگر وہ باہر نہ نکلی تو اسے کالج سے ہی اٹھا لیں گے۔ ان کی دھمکیاں سن کر رواحہ کی روح کانپ اٹھی تھی۔ کیا کرتی کیا نہیں، کاش کہ وہ یہاں ہوتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ شدید بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ بھی سب بھلا کر باقی خواتین کا سوچ کر چپکے سے باہر نکلی۔ میرون فراک کے نیچے میرون ٹراؤزر پہنے اس کے بال اس نے شال کندھوں پر اوڑھی اور اپنے پرانے بیگ میں سے ایک ڈبی نکال کر دوپٹے کے پلو سے باندھ لی، جو وہ اکثر یہ سوچ کر پہلے ہی اپنے پاس رکھتی تھی کہ اگر وہ درندہ اس کے پاس بھٹکے گا بھی تو اس ڈبی میں سے زہر کھا لے گی۔ اور پھر اس نے کمرے پر ایک الوداعی نگاہ دوڑائی اور کمرے سے چپکے سے کسی خاتون کی نگاہوں میں آئے بغیر نکلتی چلی گئی۔ سامنے سے منی نظر آئی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی۔ وہ بولی، مارش ملو، کیا ہوا، کدھر جا رہی ہو تم؟ موبائل وہ شال میں چھپا چکی تھی۔ وہ بولی، منی میری طبیعت خراب ہے، مجھے دودھ لا دو کچن سے، میری میڈیسن لینی ہے۔ وہ نم آنکھوں سے بولی تو منی فوراً کچن کی جانب چلی گئی۔ فون پر مسلسل وہ بول کر اسے سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ رواحہ بڑی آسانی سے وائٹ پیلس کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ ہاں، اس نے ایک مرتبہ بھی اس شخص کے بارے میں نہیں سوچا تھا جن کی سانسوں میں وہ بسی تھی، جس کے ہونے سے اس کی سانس چلتی تھی، جس کا بچہ اس کی کوکھ میں پل رہا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے پیٹ کی جانب دیکھا اور ناک کی سیدھ میں چلتی گئی۔ ایک ہاتھ کی مٹھی میں ایک بہت چھوٹی سی ڈبیا تھی جسے چپکے سے اس نے دوپٹے کے پلو سے باندھ چکی تھی۔ یہ ایک زہر کی ڈبیا تھی۔ یقیناً اگر وہ درندہ اس کی عصمت دری کا ارادہ رکھتا تھا تو وہ بھی اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے والی تھی۔ وہ تو اس کی امانت تھی، اس کی محبت۔ ماہر سوہم خان کا عشق اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا تھا۔ اس کی عزت و عصمت کا وہ محافظ تھا، مالک تھا۔ مگر ہاں، ایک مرتبہ پھر وہ اس پر بھروسہ نہیں کر پائی تھی۔ اس کے اعتبار اور اعتماد کی دھجیاں اڑاتی وہ وائٹ پیلس کراس کر چکی تھی۔ رواحہ کو ماہر پر بھروسہ ہوتے ہوئے اسے سب کچھ بتانا چاہیے تھا، مگر وہ کافی ساری گلیاں چل کر مطلوبہ جگہ پہنچ چکی تھی۔ سامنے ہی ایک وائٹ کلر کی گاڑی نظر آئی جس کے باہر ایک بندہ کھڑا اسے درندوں کی طرح گھور رہا تھا۔ اس نے رواحہ کا بازو دبوچ کر اسے گاڑی میں دھکیلا تو رواحہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ گاڑی چلتی رہی اور 2-3 گھنٹوں بعد جھٹکے سے گاڑی ایک سنسان اور ویران عمارت کے پورچ میں رکی تھی۔ تبھی رواحہ نے دوپٹے سے بندھی ڈبیا کھول کر ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ وہ گاڑی سے لرزتی کانپتی اتری تو بالکل سامنے ہی وہ درندہ صفت انسان بھوکی کمینی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ رواحہ کے قدم وہیں جم گئے، مگر ہاتھ پہ تھاما فون وہیں گاڑی میں گر چکا تھا۔ تب رستم اس کی جانب لپکا اور اسے بازو سے دبوچ کر اندر کھینچنے لگا۔ وہ مچھلی تڑپی روئی، چھوڑو مجھے، مگر آج شاید اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ رستم اسے گھسیٹ کر اندر طویل راہداریوں سے گزرتا ایک اندھیرے کمرے میں لے آیا تھا اور لا کر اسے بے دردی سے بیڈ پر پٹخا۔ وہ تو یہ وار رواحہ نے بیڈ پر ہاتھ رکھ کر روکا تھا،
رستم کا دل کر رہا تھا کہ اس کی چمڑی ادھیڑ دے، مگر ابھی منیر سے بات کیے بغیر اسے کوئی قدم نہیں اٹھانا تھا۔ تبھی اس کے بلکتے ہوئے وجود کو خون ہوا نگاہوں سے گھورتا ہوا باہر کی جانب بڑھ چکا تھا۔ دوسری جانب منی، جو سائے کی طرح رواحہ کے آس پاس رہتی تھی، رواحہ کا جان بوجھ کر دیا گیا کام یعنی دودھ لے کر اس کے پاس آئی تھی۔ تب خالی کمرہ اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی۔ منی نے وائٹ پیلس کا کونا کونا چھان مارا مگر وہ اسے کہیں نہ ملی۔ اس کے تو ہاتھ پیر پھول گئے۔ فوراً باہر جا کر گارڈ سے تفتیش کی مگر وہ شاید پچھلی جانب سے گیٹ کراس کر کے گئی تھی۔ وہ پچھلی جانب لپکی تو گارڈ نے اسے کہا، میڈم نے سختی سے کہا تھا کہ میرا حکم ہے دروازہ کھولو، تبھی ہم نے دروازہ کھولا۔ وہ بولی، بے وقوفو گدو، وہ ہری بلا تمہارا کیا حشر کرے گا جانتے ہو نا، کسی کام کے نہیں ہو تم لوگ۔ منی نے دانت پیس کر کہا اور فوراً ماہر کو فون لگایا۔ یہ ایک ایمرجنسی بیل تھی جو دوسرے بیل پر ریسیو کر لے گئی۔ کیا ہوا منیب؟ ماہر کا لہجہ، وہ تو رات سے ہی بے چین سا تھا، ماہی بے آپ کی طرح تڑپتا جیسے لاشعور میں یہ چھٹی حس کسی آنے والے خطرے کا بتا چکی ہو اسے کہ کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ ماہر کے انگ انگ سے بے چینی پھوٹ رہی تھی۔ منی بولی، وہ مارش میلو وائٹ پیلس میں نہیں ہے۔ واٹ؟ تم ہوش میں تو ہو منیب؟ یہ کیا بول رہے ہو تم جانتے ہو نا کہ میں اسے تمہاری ذمہ داری میں سونپ کر آیا تھا، تمہارے حوالے کر کے آیا تھا۔ وہ غصے سے دھاڑا تو پاشا، آریان اور کبیر اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ منیب نے کہا، وہ مجھے نہیں پتا مگر خود چل کر وائٹ پیلس سے باہر گئی ہے۔ مجھے بھی کچن میں صبح بھیج دیا تھا اس نے۔ منی شدید گھبرائی ہوئی تھی اور دل اس کا کہہ رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کو روئے، مگر دوسری جانب سے فون رکھ دیا گیا تھا۔ پاشا ماہر کی لال آنکھیں دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ بہت کچھ برا ہو چکا ہے۔ کیا ہوا ماہر سہم خان؟ ڈیڈ، روح وائٹ پیلس میں نہیں ہے، جس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی گن پٹیاں سہلاتا اپنے روم کی جانب بھاگا تو وہ سبھی اس کے پیچھے آئے تھے۔ اس کا مطلب کہ دشمن اپنا وار کر چکا ہے۔ پاشا کے اعصاب پر کسی نے ہتھوڑے برسائے تھے جیسے۔ وہ تیزی سے اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ اس کے روم روم سے بے چینی اور بے سکونی تڑپ ذہنی انتشار چھلک رہا تھا۔ ماہر، پیشنس رکھو، تم چاہو بھی تو وقت پر وہاں نہیں پہنچ پاؤ گے، پاشا نے کہا تو اس نے لال انگارہ بھیگتی شکایتی نگاہوں سے پاشا کو دیکھا۔ سوری ڈیڈ، میں نہیں رکھ سکتا پیشنس، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ اس نے اپنے بال مٹھی میں لیے تھے اور گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اس گرین مانسٹر کی حالت دیکھ کر سب کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ تبھی پاشا کا فون بجا جو کہ منیر چیمہ کا تھا۔ یقیناً وہ اپنا کارنامہ سنانے کو کتے کی طرح فون میں بھونکنے والا تھا، مگر سامنے بھی پاشا تھا۔ اس نے اس کا فون نہیں اٹھایا تھا تاکہ وہ وقت سے پہلے کچھ بھی کرنے سے باز رہے۔ پاشا نے مہابیر کو فون ملایا۔ روحا نے رو رو کر وائٹ پیلس سر پر اٹھا لیا تھا، تبھی اس کا فون بجا۔ سوہم خان کا فون تھا۔ اسے پہلی ہی بیل پر جھپٹ کر فون اٹھا لیا اور بولی، سوہم خان۔ وہ یہ بول کر رو پڑی تھی۔ سوہم، جس کو پہلے اطلاع مل چکی تھی، اب غصے سے فون پر اس کی سسکیاں سن رہا تھا۔ وہ جو رات ہی ادھر پہنچ چکے تھے اب اپنی جگہ سے وائٹ پیلس کی جانب آ رہے تھے۔ منی ان کے ساتھ تھی کیونکہ ماہر کے فون رکھنے کے بعد اس نے ڈائریکٹ سوہم خان سے بات کی تھی۔ روحا، رونا بند کرو اور مجھے تفصیل بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ سوہم نے گاڑی میں بیٹھے مہابیر، ایشان اور جبران کو مخصوص اشارہ کیا تو وہ لیپ ٹاپ کھولے اپنے اپنے کام میں مگن ہو گئے۔ سوہم خان، وہ ہم اپنے کمرے میں تھے تو روحا نے رو رو کر منی کی دی گئی انفارمیشن اسے سنائی۔ وہ شفا سے ملنے کا بول کر گھر سے نکلی ہے سوہم خان، وہ ماں بھی بننے والی ہے۔ روحا یہ بول کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ سوہم خان یہ بات سن کر بے تحاشا چونک اٹھا اور بے چین سا ہوا اور بولا، یہ بات تم مجھے اب بتا رہی ہو روحا؟ کس حق سے اور کس جرت سے تم لوگوں نے یہ بات ہم سے چھپا کر رکھی تھی؟ ہمیں معاف کر دیں سوہم خان، ہم اپنی بہو کی حفاظت نہیں کر پائے۔ روحا بلکنے لگی مگر سوہم ناراضگی سے فون رکھ چکا تھا اور پھر پیچھے مڑ کر ان سے مخاطب ہوا، وائٹ پیلس کے آس پاس کے تمام CCTV کیمراز چیک کرو،
دور دور تک لگائے گئے ہیں، یقیناً کچھ نہ کوئی کلو مل جائے گا ہمیں۔ سہم پر امید تھا، اور بہت جلد انہیں مختلف کیمروں میں رواحہ چلتی دکھائی دی جو روتی، آنسو صاف کرتی، فون کان سے لگائے بس چلے جا رہی تھی۔ تب یہ لوگ گاڑی میں بھی دیکھ چکے تھے جس میں اسے زبردستی پھینکا گیا تھا۔ اتنی دیر میں ان سب کے فونز میں رواحہ کے فون کی ریکارڈنگز اور لوکیشن بھی سینڈ کر دی گئی تھی۔ فتح کے نشے میں چور بے وقوف دشمن شاید اس بات پر غور نہیں کر پائے کہ رواحہ کے ہاتھ میں اس کا موبائل ہے۔ انہیں تو بس جلادوں کی کوئی کمزوری چاہیے تھی جو حاصل کر کے وہ خود کو 30 مار خان سمجھ بیٹھے تھے، مگر نہیں جانتے تھے کہ وہ کن لوگوں سے الجھ بیٹھے ہیں۔ تبھی مہابیر کا فون بجا جو اس نے اٹھا کر کان سے لگایا تو فون پبلک بوتھ نمبر کا تھا جو کبھی کبھی وسیع کوئی ضروری انفارمیشن دینے کے لیے استعمال کیا کرتا تھا۔ اس نے فون ریسیو کر کے کان سے لگایا تو وسیع بولا، سر مجھے معاف کر دیں، یہ ساری انفارمیشن میں نے دشمنوں تک پہنچائی کیونکہ وسیع مہابیر کو ساری تفصیلات بتاتا چلا گیا۔ بڑی مشکل سے دشمن جو اپنی دانست میں اپنا کام کر چکے تھے، اب کوئی رکاوٹ انہیں نہیں روک سکتی تھی۔ وسیع انہیں ڈاج دے کر فون بوتھ تک پہنچا تھا۔ مہابیر کو ساری بات بتا کر اس نے بولا، سر مجھے یقین ہے کہ آپ میری بہنوں کو اپنی بہن نے سمجھ کر ان سے آزاد کروا لیں گے۔ وسیع، ہم مل کر انہیں بچائیں گے، اور اب اپنی گن پٹی سے تم گن ہٹاؤ، خودکشی بزدل لوگ کرتے ہیں۔ دس از مائی آرڈر۔ بزدلوں کی طرح پیٹھ مت دکھاؤ، مل کر بھی دشمن کا سامنا کرنا ہے۔ لڑتے ہوئے مرے تو بہنوں کو بھی فخر ہوگا تم پر۔ اس طرح بزدلوں کی طرح خود کو مارو گے تو ماں دودھ بھی نہیں بخشے گی تمہیں، سمجھے؟ اور اب جو لوکیشن بھیج رہا ہوں ادھر فوراً پہنچو، یقیناً تمہاری بہنیں بھی ادھر ہی ہوں گی۔ مہابیر جو اس فون بوتھ کا کیمرہ آن کر چکا تھا، وسیع کو اپنی گن پٹی کی جانب گن لے جاتے ہوئے دیکھ کر بے تحاشا چونک اٹھا تھا۔ یقیناً وہ ایسا ان سے غداری کرنے کے گلڈ میں کرنا چاہتا تھا، مگر مہابیر نے بہت سمجھداری سے اسے روک دیا تھا۔ مہابیر کی باتوں نے ایک نیا جوش و جذبہ بھر دیا تھا وسیع کے اندر۔ تبھی وہ ایک نئے عزم اور حوصلے سے اب فون اپنے ہاتھ میں پکڑے فون بوتھ سے باہر نکل کر ایک جانب بڑھا تھا۔